کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں عظیم الرحمن عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہے۔ آپ سب ان سے واقف ہیں، مجھ سے زیادہ ان سے واقف ہوں گے، یقیناً ہونا چاہیے۔ خود میں ان کا بہت مداح ہوں، اور مجھے بھی یہ موقع ملا، 2 مرتبہ یہ موقع میسر آیا کہ ان کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کیا آن لائن، لیکن ملاقات بالمشافانہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے عظیم بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ، خیریت سے ہی نہیں، خوش بھی بہت ہوں آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر۔ اور ہم نے یاسر بھائی آج کل انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، اس وقت لندن آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے ملنے آئے ہیں اور انہی سے کھانا کھا لیا آ کر، تو بجائے اس کے کہ ان کو لے کر جاتے کہیں کھلاتے پلاتے، انہی سے ابھی جو ہے نا ہم نے دعوت لی ہے، اور خوب ماشاءاللہ مزیدار کھانے کھائے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ موقع جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں یاسر بھائی سے ملا ہوں اور ہم نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا تو یہ تو جرم ہے بھائی، جرم ہے۔ آپ تو ویسے بھی جرم میں بہت دنوں سے جو ہے مرتکب ہیں اس کے، کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے بھائی، یہ ہے، اور مجھے پتا ہے ابھی سب لوگ کہہ بھی رہے ہوں گے عظیم بھائی کہاں غائب ہو جاتے ہیں آپ۔ میں نے کہا بس نالائقی ہے بھائی، کچھ نہیں کہہ سکتے، جتنے بھی بہانے کروں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ بھائی کس موضوع پر بات کی جائے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ کوئی ہلکا پھلکا سا بول لیں گے، بات کر لیں گے، لیکن ایک نہایت اہم موضوع، ایک نہایت حساس موضوع جس پر میں آج گفتگو کرنے کا متمنی ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر بات کرتے ہوئے میں گھبرا رہا ہوں، پریشان ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس میں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے پریزرویشن آف قرآن، یعنی حفاظت قرآن، قرآن حکیم کی جو حفاظت ہے، جو سلسلہ ہے، وہ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، اس کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کا کیسے جواب دیا جائے، اور کیا قرآن مجید مکمل طور پر ہم تک پوری حفاظت کے ساتھ منتقل ہوا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ میں سے ایک بڑی تعداد جانتی ہے کہ پچھلے دنوں اس موضوع کو لے کر جو دشمنان اسلام ہیں، اس میں ملحدین ہوں، کرسچن مشنریز ہوں، انہوں نے خوب وابیلا کیا ہے اور خوب اس کو ایشو بنایا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں۔ میری خواہش تھی، پہلے میں نے جو ارادہ کیا وہ عدنان رشید جو میرے دوست ہیں، استاد عدنان رشید کے، ان سے گفتگو ہو، لیکن ماشاءاللہ وہ دعویٰ کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، جب بھی میری ان سے بات ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم آئے ہوئے تھے امریکہ سے، امریکہ یا کینیڈا سے غالباً، لندن میں تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پریزرویشن آف قرآن پہ باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، لیکن اس وقت میں پاکستان میں تھا، وہ بھی ترتیب نہیں بنی۔ لیکن شاید آج جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کیا تھا کہ ہم دونوں بیٹھے اور بات کریں۔ اتنی تمہید اس لیے بھی باندھ رہا ہوں کہ ہم نے جو اس وقت گفتگو کرنی ہے فی البدی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کیا پوچھا جائے گا، کیا جواب دیا جائے گا، کتنی دیر کا ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ تو اس میں جو کمی ہو، کوتاہی ہو، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو معافی کے خواستگار ہوں گے ہی، آپ سے بھی ہم معذرت خواہ ہوں گے، اور اس میں جو معاملہ ہوگا پھر انشاءاللہ اضافہ کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں یاسر بھائی۔ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ پریزرویشن آف قرآن، قرآن مجید کی حفاظت، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں سمجھائیں کہ قرآن مجید کیسے اور کن مراحل سے ہو کر آج ہم تک منتقل ہوا ہے، اس کے کیا کیا مرحلے ہیں۔ تو مرحلہ وار بتائیے کہ اس کی حفاظت کا پہلا اہتمام کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا، اور یوں کر کے ہم کوشش کریں کہ اس کو سمرائز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، جب بات ہوتی ہے پریزرویشن آف قرآن کی تو بہت سے لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کریم کی حفاظت اس طرح کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حفاظت قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اسی اہتمام سے شروع ہوا تھا جو اہتمام ہمیں خلافت راشدہ میں ملتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ اس طریقے سے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن مکمل نہیں لکھوایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعد میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کریم کو لکھوایا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کی اس بات پر شہادت ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس کو لکھوایا بھی جا رہا تھا۔ مثلا سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب تو وہ ہے نا کہ جس کو لکھا جائے گا، کتاب خود کتبہ سے ہے، وہ کتبہ کے معنی آتے ہیں لکھنے کے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کو کتاب کہا جا رہا ہے وہ کتابی شکل میں، وہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. ہاں جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اتنا اتنا اس کو لکھوایا جا رہا تھا. تقریباً 60 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے کہ جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آتے تھے اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو لکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے، ان کو اسلام لانے کا کتنا مشہور واقعہ ہے. سبھی اس سے واقف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن اسلام کس طریقے سے لائے جب پتہ چلا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا، بہنوئی نے کر لیا. اس واقعے میں ایک چیز ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. ہاں یہ تو واقعی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہیں آپ، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں دوں گی، آپ پہلے ہاتھ منہ دھوئیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ بالکل ارلی پیریڈ کا ہے اسلام کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے بلکہ بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ان ہی الا اساطیر الاولین اکتتبھا، یہاں اکتتبھا کا لفظ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں جو محمد نے لکھوا لیے ہیں. اکتتبھا، ہاں یعنی یہ تو باقاعدہ لفظ ہی ہے کہ جو لکھوا لیے ہیں. جی، یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں لکھوا لیے ہیں تو اس کا مطلب لکھوانے کا سسٹم تھا. صحیح. تو یہ سسٹم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، اور ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے. بلکہ ایسا ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس میں ایک آیت نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زید بن ثابت کو بلاؤ، اور وہ دوات، کاغذ، قلم، تختی جو بھی ان کے پاس میسر ہو وہ لے کر آئیں، اور وہ آیت اسی وقت ان کو لکھوائی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت لکھواتے تھے تو وہ کسی کمرے میں یا پرائیویٹ لائف میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ پبلکلی ہوتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر ہوتا تھا، صحابہ کے سامنے ہوتا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے ٹکڑے کو جس شخص نے لکھا ہے اسی کو عنایت فرما دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی اور طلبگار ہو تو پھر اس کو عنایت کر دیتے تھے. لیکن یہ سب عوامی جگہوں پر ہوتا تھا، لوگ اس کے اوپر گواہ بنتے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں تو باقی لوگ بھی اس کو اپنے نسخوں میں درج کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لکھ لیا کاتب نے تو اب لکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا، تو گویا کہ جو لکھا گیا ہے وہ ویریفائڈ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. یعنی تو یہ آٹوگرافٹ ہے، یہ آٹوگرافٹ کاپی ہے. زبردست. جی. اب اس کے بعد یہ عنایت کر دی گئی اس کاتب کو یا جس نے بھی اس کو طلب کیا، اور گواہوں کی موجودگی میں مجمع میں دی گئی، تو سب کو پتا ہے کہ یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ فلاں صاحب کے پاس ہے. اب جب یہ فلاں صاحب اپنے گھر جائیں گے، اپنے محلے میں جائیں گے، تو وہاں جو دوسرے اصحاب ہوں گے وہ ان سے کاپی کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کاپی کی وہ پبلک میں کی ہو. تو اس کی جو فرسٹ کاپی ہے وہ تو آٹوگرافٹ ہے، ویریفائڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو دوسری اور تیسری کاپی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس پر گواہ موجود ہوں. واہ، صحیح. تو اس طریقے سے پریزرویشن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک تو دیکھیں پرائمری موڈ ہے جو کہ اس کی سیفٹی کا ہے کہ وہ ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہماری رہی ہے. بالکل. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. میرے خیال سے ایک بدترین دشمن بھی جو ہو اسلام کا، اس میں ذرا سی بھی جو ہے سچائی ہوگی تو وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں جو قرآن حکیم کی حفاظت کا معاملہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے ایک اورل ٹریڈیشن کے طور پہ حفظ کے معاملے میں. اور صحابہ کے بارے میں یعنی آج کے دور میں شاید یہ مشکل ہو جاتا ہے اس چیز سوچنا، لیکن ان کے یہاں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا نسب یاد کرتے، پورا جو سلسلہ ہے اس کو وہ یاد کرتے تھے. حافظے کا بہت غیر معمولی معاملہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں خاصے جو ہیں وہ معروف تھے. تو یہ اورل ٹریڈیشن، اور آج تک یعنی کیا یہ میں کہنے میں ٹھیک ہوں کہ حق بجانب ہوں کہ آج بھی ہم اس کا ایک عکس یوں دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کا تجربہ ہے، بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اگر قاری سے، امام سے کچھ غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آ کی جگہ ای کی آواز نکال دے، کوئی لفظ آگے پیچھے کر دے، فوراً پیچھے سے لقمہ آئے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. کیا ممکن ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ذرا سا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اپنی مخالفت ایک طرف رکھ کے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غلط لفظ بول رہا ہو اور پیچھے والا جو ہے نا اس کو لقمہ نہ دے؟ آپ تراویح جس نے بھی اس کو تجربہ کیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. تو اس وقت کیا غیر معمولی انتظام ہوگا. تو پہلا اسٹیپ تو دیکھیں یہ اورل ٹریڈیشن کے طور پہ موجود ہے. دوسرا، یاسر بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو لکھا بھی جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر. تو ٹھیک ہے.
اب اصل میں یہ بات جو ہے ہماری جو بنیاد ہے، بنیادی دلیل کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور ہم تک جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی انداز اور اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی جو بنیادی دلیل ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہی ہے. اور تواتر، اس کے لیے جو ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تواتر ہے. تواتر کی 4 قسمیں ہیں، اس میں جو تواتر طبقہ ہے، تواتر طبقہ عن طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری جنریشن نے پچھلی جنریشن سے کسی چیز کو باقاعدہ اخذ کیا ہو تعلیم و تعلم کے ذریعے، نسل در نسل یہ منتقل ہوا ہو. بالکل. تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سورس ہیں، تو اس لیے وہاں پر یعنی اس کا ملٹیپل سورس ہونا کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری ایک جنریشن نے قرآن کریم سیکھا اور اگلی جنریشن کو باقاعدہ سکھایا. تو یہ بنیادی دلیل ہے قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں پڑ سکتا، یعنی یہ قطعی بات ہو گئی. اور یہ کوئی مذہبی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یعنی آپ ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ اس میں یہی بتاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب نسل در نسل شفٹ ہوتا ہے ایک بہت بڑی تعداد دوسرے، تو اس میں پھر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، جھوٹ کا امکان محال ہے. تو یعنی یہ پوری جو اورل ٹریڈیشن ہے یہ نسل در نسل صحیح ہم تک شفٹ ہوتی ہے. بات لکھنے کی جب آتی ہے تو یہ اس وقت آتی ہے کہ جب مخالفین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اورل ٹریڈیشن پر تو اعتماد کر رہے ہیں، لکھنے کا بتائیے. جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تحریری طور پر بھی قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا، اس کو لکھا گیا، یعنی گویا کہ اس کے ڈبل لیئرز ہیں، پہلا اورل ٹریڈیشن ہے اور دوسرا ریٹن ٹریڈیشن ہے، دونوں موجود ہیں. اچھا، اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں یاسر بھائی، مجھے پھر میری تصحیح کیجیے گا جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت ہی کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جا کر وہ سارے نسخے جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں یاسر بھائی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور انہیں عنایت کر دیا جاتے تھے، کہ ان سب کو جمع کر کر لے آؤ اور اس کو پھر جو ہے نا وہ تحریری صورت میں، اس کو ورق کی صورت میں جو ہے نا وہ محفوظ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، لوگ بڑے آرام سے سوچ لیتے ہیں بھائی کاغذ پہ کیوں نہیں کر لیا، جیسے کہ آج کے دور میں ہم پرنٹنگ کر لیتے ہیں. کاغذ اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کھال سے بھی جو کاغذ بنتا تھا وہ میں نے معلوم کیا تھا ایک وقت کے اندر، تو جو قرآن مجید کی کاپی ہے اور جس لیٹر کے ساتھ جتنے بڑا لیٹر لکھا جاتا تھا، کوئی 200 جانوروں کی کھال چاہیے تھی. 18,000 پارچمنٹ چاہیے تھے. 18,000 پارچمنٹ. اگر آپ ان کو ایک ساتھ رکھیں گے تو ان کی جو وڈتھ ہے وہ 2 میٹر ہوگی. اللہ. تب جا کر پورا قرآن کریم کسی طریقے سے فٹ ہو سکتا تھا. اور کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم کہ لکھا کیوں نہیں بھائی، لکھوا کے کیوں نہیں دے دیا ایسے کاغذ میں. یہ نہیں سوچ رہے کہ 1,500 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو ہے نا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، تو یعنی دیکھیں اب میرے خیال سے ایک تیسری بات بھی آ گئی ہمارے پاس. پہلی کیا تھی؟ اورل ٹریڈیشن. دوسری بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنا. تیسری بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہی حضرت زید بن ثابت کو، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کاتب وحی کے طور پر لکھ لیا کرتے تھے، انہی کی ذمہ داری لگائی. تو ظاہر ہے وہ خود بھی حافظ تھے، تو انہوں نے کتنا غیر معمولی انداز سے اس کو جمع کیا. اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مستقل اس پورے پروسیس میں. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے. اور مسجد نبوی میں بالکل پبلک پلیس پر یہ اجتماع ہوتا تھا روزانہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کام یہ تھا کہ گویا کہ آپ ایک طرح کا انتظامی، لیکن اس کی جو دیکھ ریکھ تھی کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ گواہ لا رہا ہے کہ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کام تھا. بھائی حضرت عمر سے زیادہ انتظامی امور میں سخت کون؟ ابھی بھی جو ہے نا وہ سوچ کے کب کبھی سارے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک نام لینا ہو کہ ان کے سامنے آپ نہ کوئی ادھر ادھر کی نہیں کر سکتے اس میں، ہی ول ناٹ ٹالریٹ. باقی میں تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو پارچمنٹ یا کوئی بھی تحریری آیت حضرت زید تک پہنچی تو یہ ضروری تھا کہ لانے والا ساتھ میں 2 گواہ بھی لے کر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لکھوایا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ اوریجنل کاپی ہے، ویریفائڈ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاپی کی کاپی نہیں ہے. اور یہ کام ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. اللہ اکبر. 2 گواہ بھی آ رہے ہیں ساتھ میں. 2 گواہ بھی آ رہے ہیں. یعنی کاتب وحی حضرت زید، ان کے اوپر جو مینجمنٹ اصل ہے وہ حضرت عمر، اور ساتھ میں 2 گواہوں کی شرط، اور وہ پھر جو ہے نا محفوظ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور خالی یہی حضرات حفاظ نہیں ہے بلکہ مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں، ہر مسجد کا امام متعین تھا. یہ حضرات قرآن کریم پڑھتے تھے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں حفاظ تھے. تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے اور جس میں 70 سے زائد حفاظ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ حفاظ کتنے تھے، کتنی تعداد میں ہوں گے. یعنی یہ سوچ لینا کہ سارے حفاظ شہید ہو گئے تو یہ تو بہت ہی کوئی حماقت کی بات ہوگی.
اس چیز کے اندر اس سے یہ نتیجہ ضرور نکل سکتا ہے کہ حفاظ کی کتنی بڑی تعداد موجود ہوگی کہ ان شہیدوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ 70 حفاظ جو ہیں وہ نکل آئے. سبحان اللہ. اچھا یہی جو نسخہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کروایا حضرت عمر اور حضرت زید کی مدد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, تو اسی نسخے کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں ان کے پاس رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, پھر ان کی بیٹی حضرت حضرت حفصہ کے پاس جو ہے وہ اس کی کاپی محفوظ رہی. تو یہ تیسرا معاملہ ہو گیا, یعنی یہ تین ہمارے پاس. اس کو اصل میں اس طرح کہہ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھوایا گیا ہے تو چونکہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے تو خلیفہ کی تحویل میں جو چیز ہوگی وہ ہے کہ ریاست کی تحویل میں ہے. تو قرآن کی یہ کاپی اسٹیٹ آرکائیو میں رہی, آفیشل اسٹیٹ آرکائیو میں. وہ پبلک میں نہیں دی گئی چونکہ پبلک کے پاس آلریڈی قرآن مختلف انداز میں لکھا ہوا, کسی کے پاس 1 آیت کسی پہ 10 آیت موجود تھی. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس کو صحیفہ, اس کو مصحف نہیں کہا جاتا, اس کو صحف کہا جاتا ہے. صحف اور مصحف میں فرق ہے. تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ صحائف ابی بکر ہیں, جبکہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس کو مصحف کہا جائے گا اور اس کو کہتے ہیں مصحف الامام, یعنی یہ ماسٹر کاپی ہے. اب فرق کیا ہے مصحف اور صحف میں؟ وہ یہ ہے کہ مثلا آپ اگر بہت سارے آپ کے ڈاکیومنٹ ہوں اور آپ ہر ایک کچھ چند اوراق کو ڈاکیومنٹس کو فولڈر میں رکھ لیں, تو اس طریقے سے آپ کے پاس 114 فولڈرز ہوں. یہ جو 114 فولڈرز ہیں یہ سارے کے سارے صحائف ہیں. ان فولڈرز کے اندر ترتیب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں ان فولڈر میں جو اوراق ہوں گے وہ مرتب ہونے ضروری ہیں, پہلا صفحہ پھر دوسرا صفحہ پھر تیسرا صفحہ. اب مان لیجیے ایک فولڈر میں 10 صفحے ہیں, کسی میں 5 صفحے ہیں, کسی میں 13 صفحے ہیں, تو وہ تو بالکل ترتیب سے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا فولڈر پہلی جگہ ہو, دوسرا. جب آپ کسی دراز میں سے فولڈر نکالیں گے تو ضروری نہیں کہ واپس اسی جگہ رکھیں, وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا ہے اس میں صورتوں کی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی, آیتوں کی ترتیب کی رعایت کی گئی, چونکہ آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب فرما دیا تھا. یعنی آیات تو اسی ترتیب سے موجود تھی جیسے ہمارے پاس سورت میں ہوتی ہیں, لیکن صورتیں کہ کون سی کہ سورہ البقرہ پہلے ہے اور سورہ آل عمران بعد میں ہے, ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ نہیں تھا. اچھا لیکن اس میں بھی ایک چیز جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ آیا کرتے تھے رمضان میں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو سناتے تھے قرآن مجید. اور آخری جو دور ہے جو آخری رمضان ہے اس میں 2 مرتبہ سنوایا گیا, تو پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا, تو وہ ایک ترتیب میں ہی پڑھا جاتا ہوگا. نہیں, ترتیب صورتوں کی بھی اور آیتوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. ہاں یعنی یہ بھی ایک طریقے سے اللہ ہی کی جانب سے, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ترتیب کوئی انسانی کام تھا جو بعد میں ہم نے کہا کہ چلو اس کو ادھر رکھ دیں اس کو ادھر رکھ دیں. دیکھ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس مثلا قرآن کریم بہت سی جگہ چھپتا ہے تو 30 پاروں میں الگ الگ پارے چھپتے ہیں. جی اب وہ جو 30 جز آپ کے پاس آئے ہیں, اب آپ نے پڑھنے کے لیے اٹھایا, کبھی تیسرا اٹھایا آپ نے, اس کو پہلے کی جگہ رکھ دیا, پہلے کو اٹھایا آپ نے اس کو 5ویں کی جگہ رکھ دیا. اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرتب انداز میں رکھا ہوا ہے, چونکہ آپ نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا. لیکن اس الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے قرآن کی ترتیب پہ فرق نہیں پڑا. آپ کو پتا ہے کہ یہ تیسرا تیسرے کی جگہ آئے گا. اور اسی طریقے سے جو حافظ قرآن ہوگا وہ تو شروع سے وہی الحمد سے پڑھے گا اور ناس پہ ختم کرے گا, بالکل اسی ترتیب کے ساتھ. بالکل بات سمجھ آ رہی ہے, بالکل سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہی یوں ہی معاملہ چلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حیات رہے, 10 سال پھر حضرت عمر رہے. اچھا یہ بھی بہت ہے نا کہ ہم جب سنتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابو بکر کا دور گزرا پھر حضرت عمر کا گزرا, 12 سال اپنی 12 سال. مجھے یہاں ابھی بتا رہا تھا میں بھائی کو, انگلینڈ آئے ہوئے 20 سال ہو گئے مجھے, اور لگتا ہے کل کی بات ہے, ابھی نکل کے آئے ہوں. وہ تصویر دیکھو تو اپنے آپ کو انکل محسوس کرتا ہوں, ورنہ جو ہے وہ لگتا ہے کل کی بات ہے. تو 12 سال ٹوٹل یار, ٹھیک ہے. تو 12 سال بعد حضرت عثمان کا دور آ گیا, جی ٹھیک ہے, کیونکہ تیسرے خلیفہ اب حضرت عثمان ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک کمپائلیشن تھا.